وعلى رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإذا قال له المعتزلي. اچھا، اب اگلا مرحلہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ گھر تک پہنچا رہے ہیں اشاعرہ کو. ایک محاورہ بولا جاتا ہے نا، گھر تک، کہ جب تم 7 صفات کو مانتے ہو، قبول کرتے ہو اور باقی کا انکار کرتے ہو. اب معتزلی اس کو کہتا ہے، معتزلی جب اعتراض کرتا ہے نا اشاعرہ پر، لیس لہ ارادۃ ولا کلام قائم بہ، جن 7 صفات کو تم مانتے ہو اللہ کا نہ کوئی ارادہ ہے نہ ہی کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام بھی نہیں کرتا نہ جو قائم اس کے، لأن هذه الصفات لا تقوم الا بالمخلوقات. معتزلی کہتا ہے جو ساری صفات کا انکار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت نہیں ہے، نہ کلام ہے نہ ہی ارادہ ہے، یہ تو مخلوق کا صفت ہے. فإنه يبين للمعتزلی ان هذه الصفات يتصف بها القدیم. تو اب اشعری جو ہے وہ معتزلی کو جواب دیتا ہے، کہتے ہیں نہیں، ارادہ اور کلام یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت قدیم ہے، صفت قدیم. اب میں نے آپ کو بتایا قدیم جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بولنا دقیق نہیں ہے اور نہ ہی امام نے، لیکن تنزلاً کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خصم کے مقابلے میں آ کر بات کرنا، جو وہ لفظ بول رہا ہے انہی کے الفاظ میں بولنا. تیری مجلس ہی سنوار رہا ہوں، بات تیری ہے، کیا زباں میری ہے، بات تیری ہے، کیا بات ان کی انہی کی مجلس سنوارتا ہوں، زباں میری ہے، بات ان کی. تو بات وہی ہے کہ فإنه يبين للمعتزلی ان هذه الصفات يتصف بها القدیم ولا تكون كصفات المحدثات، کہ یہ محدثات کی صفات نہیں ہے، یعنی جو مخلوقات کی صفات نہیں ہو سکتی، یہ تو قدیم صفات ہیں، بعد میں محدثات میں پیدا ہوگی تو کیا ہوا. وهكذا يقول له المثبتون لسائر الصفات، یہی بات اہل السنہ جو ساری صفات کو قبول کرنے والے ہیں وہ بھی کہتے ہیں، من المحبت والرضا ونحو ذلك، کہ اہل السنہ جو ساری صفات کو قبول کرنے، وہ اشاعرہ کو یہی کہتے ہیں کہ بھائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ساتھ ساری صفات متصف ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی، جیسے ارادہ اور کلام صفات قدیمہ ہیں تو محبت اور رضا بھی صفات قدیمہ ہے. جی، فإن قال، اگر وہ اشعری کہے، بعض کہتے ہیں نسخوں میں معتزلی کا لفظ ہے، قال المعتزلی، لیکن معتزلی یہاں ہونا درست نہیں ہے، یہاں مراد اشعری ہے. تلک الصفات اثبتها بالعقل، اصل میں جو 7 صفات اشاعرہ مانتے ہیں وہ کیوں مانتے ہیں؟ وہ عقل کی بنیاد پر مانتے ہیں. انشاءاللہ اس پر بات ہوگی. آپ میں سے کوئی اذان کے اس کو بند کریں. فإن قال تلک الصفات اثبتها بالعقل، یہاں مراد اشعری ہے. کہتے ہیں اشعری اگر یہ کہے کہ یہ جو ہے، یہ جو صفات ہیں میں عقل سے ان کو ثابت کرتا ہوں. اچھا یاد رکھیں، یہ جو اشاعرہ 7 صفات کے قائل ہیں، وہ 7 صفات کو اس لیے قائل نہیں کہ وہ نصوص سے متاثر ہو کر انہوں نے ان 7 صفات کے قائل ہوئے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ عقل ان کا تقاضا کرتی ہے اور باقی صفات کا عقل انکار کرتی ہے، لہٰذا ہم 7 کا اقرار کرتے ہیں اور باقی کا انکار کرتے ہیں. لأن الفعل الحادث دل علی القدرہ، کہتے ہیں قدرت پر کیوں ایمان ہے یا اس صفت کو کیوں قبول کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کیونکہ جو حادث فعل ہے نا، کوئی بھی عمل کا حدوث، یہ قدرت ہوگی تو حدث ہوگا، تو لہٰذا یہ عقلی طور پر ہے کہ قدیر ہونا چاہیے. والتخصیص دل علی الارادہ. اچھا، تخصیص مثلا نطفے سے، انسان کا نطفہ یا ماں کے پیٹ میں لڑکا پیدا کرنا ہے یا لڑکی پیدا کرنی ہے، یا اس کا چہرہ ایسا ہونا چاہیے، فلاں کا چہرہ ایسا ہونا چاہیے، اس کا رنگ گورا ہونا چاہیے، فلاں کا رنگ کالا ہونا چاہیے. تو یہ جو تخصیص ہے نا، یعنی تو یہ ارادے پر دلالت کرتی ہے. ارادہ تخصیص کو مستلزم ہے، تو تخصیصات جتنی بھی مخلوقات میں تخصیصات ہیں وہ ارادے کو مستلزم، اس لیے ہم ارادے کو اللہ کی صفت مانتے ہیں، عقل اس کے تقاضا کرتی ہے. والاحکام دل علی العلم. ہاں جی، تو احکام کہتے ہیں اتقان کو. احکام کسے کہتے ہیں؟ جیسے نا ربی حبلی حکمن،
والحقنی بالصالحین. حکم، اتقان، قوت فیصلہ، درست. جیسے قرآن وجعلنا السماء سقفا محفوظا، ایک مضبوط چھت بنایا. تو یہ جو اتقان ہے نا، یہ علم پر دلالت. آپ دیکھیں کہ اینٹیں کھڑی کرنے کو، یہ دیوار اینٹیں کھڑی کرنے کو کوئی بھی کھڑی کر دے، لیکن ایک اینٹ ایسے ہونی چاہیے، دوسری اس کے اوپر آنی چاہیے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے کبھی مستریوں کو دیوار چڑھاتے ہوئے دیکھا ہوگا، جب تھوڑی سی اوپر چڑھتی ہے تو وہ ایک یعنی وہ اس کو پتہ نہیں نہ جانے کیا کہتے ہیں اس کو، وہ اس کو لٹکاتے ہیں کہ یہ دیوار سیدھی ہی اوپر جا رہی ہے کہ اس میں ٹیڑھا پن تو نہیں آ گیا. تو تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس کو وہ نیچے لٹکا کر دیکھتے ہیں کہ اوپر کی جگہ اور نیچے کی جگہ برابر ہے، فرق تو نہیں آ رہا. پھر تھوڑا سا اوپر کرتے ہیں، پھر اسی طرح ہر تھوڑے فاصلے پر وہ ایک پلر لگاتے ہیں، پلر، تاکہ دیوار گر نہ جائے. حتیٰ کہ اگر 4 انچی کی بھی دیوار لگا رہے ہیں تو درمیان میں 9 انچی کا وہ پلر دیتے ہیں تاکہ دیوار گرے نہ. تو یہ فہم پر دلالت کرتا ہے، ورنہ اینٹوں کے اوپر اینٹیں رکھتے جائیں تو چاڑی تو جائیں گی نہ کچھ اوپر. علم پر دلالت کرتا ہے. یہ کس پر؟ احکام، یعنی اتقان علم پر دلالت کرتا ہے. وَهَذِهِ الصِّفَاتُ مُسْتَلْزَمَةٌ لِلْحَيَاةِ، اور یہ ساری صفات حی کو مستلزم ہے، تو اس لیے صفت حی بھی ہم مانتے ہیں. وَالْحَيُّ لَا يَخْلُو عَنِ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ وَالْكَلَامِ اَوْ ضِدِّ ذَلِكَ، یا تو جو زندہ ہے یا سماعت بصارت کلام والا ہوگا، یا گونگا بہرا گونگا اور نابینا ہوگا. تو گونگا بہرا نابینا ہونا اللہ کے لیے لائق نہیں ہے، عقل اس کا تقاضا نہیں کرتی. تو زندہ میں جو ہے وہ یہ 3 صفات ہوتی ہیں، لہذا یہ 3 صفات. تو یہ ٹوٹل 7 صفات ہوگی: قدرت، ارادہ، علم، حیات، اور حیات کے ساتھ ساتھ یہ 3 آگے صفات. سمجھائی میری بات؟ تو یہ عقل اس کا تقاضا کرتی ہے، اس لیے ہم ان صفات کو مانتے ہیں. کہتے ہیں قال لہ سائر اہل الاثبات لک جوابان، جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کے مثبت ہیں، مثبتون ہیں، وہ کیا ہے؟ اس کے 2 جواب دیتے ہیں. نمبر 1 ان یقال عدم الدلیل المعین لا یستلزم عدم المدلول المعین. سمجھے بات بیٹا؟ ایک چیز کو ثابت کرنے کے لیے اگر 4 سے 5 دلائل ہیں، 5 دلائل ہیں مثلا، اور آپ نے دلیلیں ڈھونڈنا شروع کی اور آپ کو ایک دلیل نہیں ملی، اور آپ کہیں کہ یہ بات ہی ٹھیک نہیں ہے. مثلا ایک چیز حرام ہے 4 دلائل سے، 5 دلائل سے، اور آپ کو ایک دلیل نہیں میسر آ سکی، نہیں مل سکی، آپ کیا کہیں؟ مباح ہے. اب سے دیکھیں عدم الدلیل المعین، معین دلیل کا عدم نہ ملنا، لا یستلزم عدم المدلول المعین، یہ معین مدلول کے عدم ہونے پر دلالت نہیں کرتا. سمجھئے؟ کوئی معین دلیل آپ کو نہیں مل سکی تو آپ کہیں کہ یہ جو مدلول ہے یہ ہے ہی نہیں سرے سے، یہ کیسی بات ہو سکتی ہے؟ سمجھ رہے ہیں بات؟ فہب. اچھا اگلی بات مطلب آپ کو اگر دوسری صفات کی عقلی دلائل نہیں ملے تو کیا یہ لازم آتا ہے کہ اس کی دلائل ہی نہیں ہے، یا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات ہی نہیں ہے؟ اس کی تمہیں عقلی دلائل مل گئی اور تم نے مان لیا. یعنی یہ ایک الزامی جواب ہے. پہلا جواب کہ تم نے ان کو عقل کی بنیاد پر مانا اور دوسروں کا انکار کیا کہ عقل اس کا تقاضا نہیں کرتی. تو اس کا کیا معنی ہے کہ وہ عقل اس کو نہیں مانے گی تو تم اس کو مانو گی نہیں؟ ایسا نہیں. فہب انما سلکتہ من الدلیل العقلی لا یثبت ذلک، کہتے ہیں جس راستے پر، جو دلیل عقلی کے راستے پر تم چلے ہو نا، وہ ایسے نہ ہی ثابت ہوتا ہے فإنہ لا ینفیہ، اگر وہ ثابت نہیں ہو رہا تو نفی بھی نہیں ہو رہی ان کی. کیسے؟ فلیس لک ان تنفیہ بغیر دلیل، کیونکہ جو نافی ہے نا، مثلا ایک بندہ کہتا ہے شمس گھر میں نہیں ہے، اب یہ نفی کر رہے ہیں نا، اس پر دلیل ہونی چاہیے. جیسے مثبت کے لیے دلیل ہونی چاہیے، مثلا گھر میں ہے، یعنی نفی کے لیے دلیل چاہیے. آپ نفی کر رہے ہیں، دلیل اس کی، وہ اس لیے ہم نہیں مان رہے کہ عقل دلالت نہیں کر رہی اس کی. تو کیا یہ لازم آتا ہے کہ تمہیں نہیں ملی وہ دلیل تو تم نے اس کی انکار ہی کر دیا؟ یہ کیسے ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ جیسے مثبت کے لیے دلیل ضروری ہے، نافی کے لیے بھی دلیل ضروری ہے. ٹھیک ہے جی، یہ سمجھانا چاہتے ہیں. لِأَنَّ النَّافِي عَلَيْهِ الدَّلِيلُ كَمَا عَلَى الْمُثْبِتِ،
نافی پر دلیل اگر ہے نا، نافی پر بھی دلیل ہے، اس کے ذمے بھی دلیل ہے کہ وہ دلیل پیش کرے، نفی کر رہا ہے نا ایک چیز کی۔ اور اگر اس لیے فرماتے نا، کہتے ہیں قاعدہ المثبت مقدم علی النافی، ایک آدمی اس بات کر رہا ہے اور ایک نفی کر رہا ہے، تو اس بات کے مثبت کے پاس زیادت علم ہے، مثبت کے پاس زیادت علم ہے، وہ نافی پر جو ہے وہ حاوی ہے۔ اس لیے جس صحابی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے اندر نماز نہیں پڑھی، نفی کر رہی، اور دوسرے نے کہا پڑھی ہے، تو کس کی بات معتبر ہے؟ ممکن ہے نافی نے اتنا زیادہ اس کو دیکھا ہی نہ ہو، جو مثبت ہے وہ بھی جھوٹا نہیں ہے نا، وہ اس بات کر رہا ہے تو اس کے پاس زیادت علم ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں جو مثبت ہیں وہ زیادت علم رکھتے ہیں، اس لیے اللہ کی صفات ثابت ہیں اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے۔ لیکن اگر تم نفی کر رہے ہو تو نفی کی دلیل ہونی چاہیے۔ ایک قاعدہ پھر ثابت ہوا، کیا؟ عدم العلم لیس علم بالعدم، قاعدہ ہے، امام ابن تیمیہ نے اپنی مختلف کتابوں میں یہ قاعدہ نقل کیا۔ کیا قاعدہ ہے بیٹا؟ مصباح الدین، عدم العلم لیس علما بالعدم، ٹھیک ہے، یہ قاعدہ ہے۔ والسمع قد دل علیہ، والسمع یہاں شرع مراد ہے، سمع کا مراد ہے سمعی دلائل، عدم العلم لیس علما بالعدم، جی۔ والسمع قد دل علیہ، کہتے ہیں بعض اوقات سمعی دلائل اس پر دلالت کر رہے ہوتے ہیں اور تم اس کا انکار کر رہے ہو۔ وَلَمْ يُعَارِضْ ذَلِكَ مُعَارِضٌ عَقْلِيٌّ وَلَا سَمْعِيٌّ، اور نہ ہی یہ معارض عقلی کے برخلاف ہے اور نہ ہی سمعی دلائل کے۔ فَيَجِبُ إِثْبَاتُ مَا أَثْبَتَهُ الدَّلِيلُ السَّالِمُ عَنِ الْمُعَارِضِ الْمُقَاوِمِ، تو تجھ پر لازم ہے کہ اس دلیل کو ثابت کرے جو کہ معارض سے محفوظ ہے، جس میں معارضہ نہیں ہے، عقل سے بھی معارضہ نہیں ہے اور دوسرے دلائل سے بھی معارضہ نہیں ہے۔ دوسری بیٹا جلدی سے، دوسری دلیل ان یقال ان یمکن اثبات هذه الصفات بنظیر ما اثبت به تلك من العقلیات، کہتے ہیں یہ بھی ممکن ہے جن صفات کو تم عقل کی بنیاد پر مان رہے ہو، دوسری صفات بھی عقل سے ثابت ہوتی ہوں، دوسری صفات بھی عقل سے ثابت ہو رہی ہیں۔ ایک اعتبار سے یہ دونوں چیزیں ایک جیسی ہیں بہرحال۔ پہلی بات صرف یہ کہا کہ ابھی تمہیں اگر دلیل نہیں ملی اس کی دوسری چیزوں کی تو تم نے اس کا انکار کر دیا، یہ کیا ہوا؟ نفی کر رہے ہو تم، تو نفی کی دلیل ہونی چاہیے۔ اچھا جی، یمکن اثبات هذه الصفات، اچھا فیقال نفع العباد بالاحسان الیہم یدل علی الرحمہ، بندوں کو نفع بخشنا کیسے؟ ان کی نیکیوں پر، یہ رحمت کی دلالت ہے کہ نہیں اس میں؟ بس ایک بندہ نیکیاں کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر رحمت کرتا ہے، اس کو ثواب دیتا ہے، تو یہ عقلی طور پر ثابت ہے کہ نہیں؟ یہ بات عقل ثابت کر رہی ہے نا۔ نفع العباد بالاحسان، اللہ ان پر احسان کرتا ہے، یدل علی الرحمہ کا دلالت التخصیص علی المشیہ، جیسے تم نے تخصیص کو تم نے مشیت پر رکھا کہ اللہ کی مشیت ہے نا کہ جس کو جیسے پیدا کرے۔ وَإِكْرَامُ الطَّاعِينَ يَدُلُّ عَلَى مَحَبَّتِهِمْ، اور جو اطاعت گزار ہیں ان کا اکرام کرنا، اکرام کا جنت دے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ، ان کو اجر ثواب دے گا، تو یہ اللہ کی محبت پر دلالت کر رہا ہے کہ نہیں؟ وَعِقَابُ الْكُفَّارِ يَدُلُّ عَلَى بُغْضِهِمْ، اور کافروں کے اوپر سزا کو مقرر کرنا یہ ان کے بغض پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بغض پر دلالت کرتا ہے کہ نہیں؟ کما قد ثبت بالشہادۃ والخبر من اکرام اولیائہ و عقاب اعدائہ، کہتے ہیں یہ شہادت اور خبر سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی جو اولیاء ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، ان کا اکرام کرتا ہے اور اپنے دشمنوں کی پکڑ کرتا ہے۔ والغایات الموجودہ فی مفعولاتہ و معموراتہ، انشاءاللہ یہاں سے آگے پڑھیں گے، یہ اسی سے متعلق ہے۔ پھر اگلی بات معتزلہ جو اللہ تعالیٰ کے اسماء کو اقرار کرتے ہیں لیکن اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں، انشاءاللہ اس پر بات ہوگی۔ سبحان اللہ۔